صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگ تو رات اور دن تذکیر میں ہی رہتے ہیں، بہت اونچا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر ہی بھیجا گیا تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم ہونے میں عمومیت ہے۔ اللہ نے ہمیں بھی معلم بنایا ہے، لیکن خصوصیت ہے، یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ اگر کوئی نابینا آدمی عبداللہ ابن ام مکتوم جب اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ پلائی۔ خصوصی طور پر آپ چند لوگوں کو لے کر بیٹھے ہو، لوگ طلب لے کر تمہارے پاس آتے ہیں، آپ ان کا خیال نہیں ہے۔ اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت سے نکال کر عمومیت میں لانا چاہتے ہیں۔ زمانے کے حوادث نے اب ہمارے معیار کو خصوصیت میں ڈھکیل دیا ہے۔ جو بچے ہمارے پاس پڑھنے آئیں گے ہم انہی کو پڑھائیں گے، دوسرے آدمی کو ایک مسئلہ بھی نہیں بتائیں گے، دوسرے آدمی کے ساتھ بیٹھیں گے بھی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ ہماری وقت گھٹ جائے گی۔ اگر ہم ہر کس و ناقص کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہماری وقت کیا ہو جائے گی؟ گھٹ جائے گی۔ ماشاءاللہ مقصدی کام میں ہیں ہم لوگ، مقصدی کام میں ہیں۔ صرف اتنا سا فرق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم عمومیت کے ساتھ تھی اور ہماری تعلیم خصوصیت کے ساتھ ہے۔ خاص طبقہ اور خاص لوگوں میں۔ دعوت کے محنت کے عنوان سے اس وقت میں یہ چیز بتائی جا رہی ہے، علماء طلباء کے ساتھ خصوصیت میں محنت کرتے ہوئے مسجد کی سطح پر عمومی محنت میں بھی شرکت کریں۔ مسجد کی سطح پر عمومیت میں بھی کیا کریں؟ محنت کریں۔ اس کی آسان سی شکل کہ جس مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں اس مسجد کے لیے دن میں 2 بار 2 گھنٹے کا وقت دیں۔ فجر پڑھ لی، فجر کے بعد 1 گھنٹہ، یا عصر پڑھ لی، عصر کے بعد 1 گھنٹہ، یا عشاء کے بعد 1 گھنٹہ، یا ظہر کے بعد 1 گھنٹہ۔ وہاں جو مسجد وار جماعتیں کام کر رہی ہیں ان مسجد وار جماعتوں سے یہ کہنا کہ بھئی میرا 1 گھنٹہ ہے، میں تو تمہاری مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، تم جمع کر لو، کسی سے جمع کر دیں، میں مسائل بھی بتاؤں گا، تجوید بھی بتاؤں گا، اور جو تم مجھ سے سوال کرو گے اور جو مجھے آتا ہے میں وہ بات آپ کو پہنچاؤں گا۔ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی چیز جڑ پکڑنے کے لیے تھوڑا ٹائم لگے گا، کوئی بھی چیز جڑ پکڑنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ ہری مسجد کر کے دلی میں تھے ہم لوگ، اس مسجد کا نام ہے مسجد نور۔ وہاں پر ہفتے میں 2 بار تفسیر بھی ہوتی ہے۔ ایک حضرت مظفر نگر کے ماشاءاللہ بہت عمدہ طریقے سے تفسیر کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا ان سے کہ بھئی یہ تفسیر کا نظام کیسے ہے؟ تو بولے کہ جو تفسیر کرنے والے مولانا انہوں خود نے آ کر کہا میں آپ کے لیے 40 منٹ کا ٹائم دیتا ہوں، آپ مجھے جس طرح استعمال کرنا استعمال کرو۔ جب انہوں نے مسجد میں تفسیر شروع کیا اور تفسیر میں وہ تفسیر کرتے وہ جس میں مسائل ہوں، جب ہم گئے تھے تو اس میں
سفر کی نماز کا مسئلہ چل رہا تھا. جب ہم نے شروع کیا تو 3 آدمی تھے. جب ہم نے شروع کیا 3 آدمی تھے. جب ہماری جماعت وہاں پر موجود تھی اور تقریباً 150 آدمی بیٹھا تھا. طلباء کی محنت ہے، ہم کر رہے ہیں ماشاءاللہ، بہت بڑا کام ہے. ہم تو مقصد پر ہیں، لیکن عمومیت میں وقت دینے سے عام لوگوں کو بھی ہمارے علم سے نفع، عام لوگوں کو بھی ہمارے علم سے نفع. ایک ایک آدمی میں بلاغت کا ایک الگ الگ انداز ہوتا ہے. ایک ایک آدمی میں ترمذی کا سبق چاہے کوئی بھی پڑھا لیں، لیکن مفتی صاحب جیسے پڑھاتے، مفتی سعید صاحب، کوئی دوسرا اس طرح نہیں پڑھا. کنٹھاریا میں ایک استاد تھے مولانا موسیٰ وہالو، نام سنا ہو آپ نے. ہدایت النحو بغیر کتاب کے پڑھاتے تھے. مولانا مزمل صاحب ہیں مظفر نگر کے، قدوری بغیر کتاب کے پڑھاتے. بڑے بڑے اساتذہ کو بھی کوئی مسئلہ پیش آتا قدوری کے تعلق سے، وہ حضرت سے جا کے رابطہ کرتے. ایک ایک آدمی میں بلاغت کا ایک ایک طریقہ ہوتا ہے. اگر جب ہم امت میں چلیں گے اور ظاہر سی بات ہے کچھ لوگوں کو ہماری بات بہت اچھی لگی اور ہم سے بہت نفع اٹھائیں گے، وہ لوگ ہم سے بہت نفع اٹھائیں گے. خصوصیت میں ہم تو کر رہے ہیں اپنے طلباء میں ماشاءاللہ، ہمارے طلباء بھی تیار ہوں گے. لیکن وہی بات ہے، جیسا دیکھا ویسا ہی ہوگا. یو پی کی مشہور مثال ہے نا، جیسا دیکھا ویسا ہی. ہمارا وقت عمومیت میں لگے گا، ہمارے طلباء کے مائنڈ میں یہ بات سیٹ ہوگی ہمارے حضرت فلاں مسجد کو 2 گھنٹے ٹائم دیتے تھے، بڑا ہو کر مجھے بھی 2 گھنٹے ٹائم دینا پڑے. جو کام ہم اساتذہ کرتے، ہمارے بچے بھی وہی کام اپنے مائنڈ میں سیٹ کرتے رہتے. وہی کام اپنے مائنڈ میں کیا کرتے رہتے؟ سیٹ کرتے رہتے. تو میرے عزیزو کہ ماشاءاللہ آپ بہت بلند اور بڑی محنت میں ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ نے قبول فرما لی. ہمارے شاہ صاحب سید انظر شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے، میں وقف دارالعلوم سے پڑھا ہوں، سوم سے لے کر افتاح تک شاہ صاحب کے مشورے پر ہی رہا ہوں. فرماتے کہ آدمی پڑھ لینے کے بعد نورانی قاعدہ پڑھانے کا اگر اس کو اللہ نے موقع دے دیا تو سمجھ لو اللہ نے اس کے علم کو قبول کر لیا. آدمی پڑھنے کے بعد اگر کسی کو نورانی قاعدہ پڑھانے کا بھی اللہ نے موقع دے دیا تو سمجھ لو اللہ نے اس کے علم کو کیا کر لیا؟ قبول کر لیا. تو ماشاءاللہ آپ تو بہت مقبول بندے ہو اللہ کے، اللہ نے آپ کو پڑھانے کا موقع دیا ہے. بس یہ کی بات میں نے کہا تھا آپ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہیں، لیکن وہ جو معلم ہونا عمومیت کے ساتھ ہے، اور ہم معلم ہیں الحمدللہ، لیکن ہم خصوصیت کے ساتھ ہیں. سیرت کے دائرے میں ہمیں اپنے استاذ پنے کو اور اپنے علم کے دائرے کو وسیع کرتے ہوئے تھوڑا سا عمومیت میں آنے کی ضرورت ہے. بس اس کے لیے آسان سی شکل ہے، جس مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں اس مسجد میں جو مسجد وار جماعت ہے ان کو یہ کہنا ہے کہ بھائی میں تمہارے لیے 1 گھنٹے کا ٹائم دوں گا، روزانہ 1 گھنٹہ، چاہے مجھ سے تم کچھ بھی کام لو، چاہے قرآن پڑھا لو، چاہے مسائل سیکھ لو مجھ سے، چاہے مسئلے معلوم کر لو مجھ سے، چاہے تفسیر کی آیت پوچھو مجھ سے، 1 گھنٹہ دوں گا. اگر تھوڑا اور وقت آتا ہے تو 2 گھنٹے. شروع میں لوگ کم ہوں گے، شروع میں لوگ کم ہوں گے، تو پھر آپ کے ساتھ ایک بہت بڑی اجتماعیت جم جائے گی. اب یہاں پر خصوص میں جو محنت کر رہے ہیں وہ بھی مقبول عند اللہ ہیں،
لیکن عوام کے اندر ماشاءاللہ اللہ رب العزت اس سے بھی نفع پہنچائے. اور ہماری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میل کھائے گی اس عمومیت کی وجہ سے. اس عمومیت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہیں، لیکن معلم عام ہیں، صرف خاص لوگوں کے لیے نہیں. جب خاص لوگوں کو لے کر بیٹھے تھے تو اللہ رب العزت نے ڈانٹ پلائی تھی. اوہ ڈانٹ پلائی. ایک دو کارگزاری بھی بتا دوں. اگر ہم عالم لوگ علم لے کر نہ پھریں، علم کو لے کر نہ پھریں تو کیا نقصانات ہوتے؟ کارگزاری بتا دوں. ہماری جماعت ایک بار یوگانڈا گئی تھی. یوگانڈا میں جو گوشت کے دکان ہوتے ہیں، گوشت کی دکان، اس میں ایک ہی دکان میں بازو بازو میں حلال گوشت بھی ہوتا ہے اور حرام گوشت بھی. مسلمان 4% ہے وہاں پر. تو جو حرام کھانے والے لوگ ہیں، وہ حرام سے مطلب سمجھ گئے ہوں گے نا آپ لوگ، جس چیز کا گوشت ہوگا، اسی تختے پر اسی چھری سے ان لوگوں کو وہ کاٹ کے دیتا، اور جب مسلمان آ جائیں گے تو ان کو اسی تختے پر اور اسی چھری سے ادھر سے یہ کاٹ کے دیتا. اس کے ریشے اس میں جاتے رہتے اور اس کے ریشے اس میں. کوئی کراہت نہیں ہے، کوئی کراہت نہیں، عام ہے وہاں پر. ہماری جماعت پہنچی، ایک ہماری جماعت کا عام ساتھی، خدمت تھی اس کی تو گوشت لانے کے لیے گیا. وہاں دیکھ کر ڈر گیا. وہ آ کر بولا کہ امیر صاحب ایسا معاملہ ہے. وہ امیر صاحب ایسا ہے، میں لایا نہیں اس کے واسطے. ہمارے آندھرا کے لگا اچھا کرے لے بتو، چل دیکھ کا تو میں بھی دیں گے، چلو. میں بھی گیا اور جا کر دیکھے تو وہاں ویسا ہی ہے معاملہ، اور گوشت بیچنے والا مسلمان. گوشت بیچنے والا کیا ہے بولو؟ مسلمان. اگر ڈائریکٹ اگر ہم اس کو کہیں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا. وہاں کے ذمہ دار لوگوں کے پاس پہنچیں. تو وہاں کے لوگوں کے ذہن میں بھی یہ تھا، یہ تو کامن ہے، ہمارے علاقے میں چلتا ہے. وہاں کے عام لوگوں نے کہا، علماء میں سے، وہاں پر مصری عالم 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے آتے. مصر کے جو علماء اکرام ہیں جامعہ ازہر سے جو فارغ شدہ لوگ، مدرسہ ان کو بھیجتا ایسے غریب ملکوں میں جہاں پر دین کم ہے وہاں پر پہنچنے کے لیے. اور افریقن ملکوں میں اور مصر کے اکثر علماء وہاں پہنچتے 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے. جب ان سے کچھ کام نہیں بنا تو ہم ان کو پکڑے. ان کی جیسے اجتماعیت رہتی وہاں پر، جیسے ہمارے ہاں جماعتیں ہوتی ہیں، جیسے جمعیت ہے، اسی طریقے سے مجلس العلماء ہے یا مجلس العلماء اور ائمہ، اس طرح کی جو ان کے جامعہ ازہر والوں کی وہاں پر پورے یوگانڈا کے سطح پر ایک تنظیم ہے. اس تنظیم تک پہنچے ہم. ان کو جب یہ بات بتائے وہ یقین نہیں کرے. اس میں سے 3 آدمی کو لا کے پھر ہم دکان دکھائے. 3 آدمی کو لا کے باقاعدہ ہم گاڑی کر کے لا کے پھر ان کو دکان دکھائے. پھر اس کے بعد ان کے کونسل میں انہوں نے پاس کیا بھئی اس چیز کو ہمیں روکنا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے بات چلانا شروع کیا. پھر مقامی جو علماء جو جامعہ ازہر سے جڑے ہوئے تھے پھر ان لوگوں تک بات آئی. 4 مہینے رہے ہم لوگ، 4 مہینے. لیکن 3 مہینے کے بعد ہم اس بات پر قابو پائے کہ وہ جو مسلمان اس طرح کا کرتے تھے، یا تو ان کی دکان بند کرنے کی بات ہوئی یا تو ان کو یہ کام چھوڑنے کی بات ہوئی. یہ تو ایک چھوٹی سی مثال دی ہے میں نے، یہ ہمارے ساتھ گزری ہوئی. مساکا ڈسٹرکٹ میں کام کرے تھے.
اور ڈسٹرکٹ سے چل کر پورے جو ہے اسٹیٹ یعنی کہ پورے ملک کی سطح پر یہ کام ہوا تھا، ورنہ لوگ حرمت میں تھے اور حلال حرام کی بھی تمیز نہیں تھی، حلال حرام کی بھی تمیز نہیں تھی۔ یہ سب چیزیں امت کے اندر جہالت کی، یہ علماء کے نکلنے سے کٹیں گے، علماء کے نکلنے سے کٹیں گے۔ یہ بات ذرا بری ہے لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں، اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ قاری صدیق صاحب نور اللہ مرقدہ کی صحبت حاصل ہے مجھے، کئی بار ان کی مجلسوں میں گیا ہوں۔ اگر کوئی خاص آدمی ان کے پاس جاتا تو اس کو ایسا بٹھا کے ایسا پکڑتے تھے کام، وہ ان کا ایک پیار کا انداز تھا قاری صدیق صاحب۔ تھوڑا سننے میں بھی تھوڑا سا یہ تھا، تھوڑا عام بول کے سنتے تھے۔ کیا کرتا ہے کوئی عالم آیا پرانا جان پہچان کا، کیا کرتا ہے تو بولے کہ حضرت میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں۔ ہاں یہ تو روٹی پانی کے لیے ہے، اور کیا کرتا ہے؟ کیا بولتے تھے؟ حضرت میں مدرسے میں پڑھا رہا ہوں، بولتے یہ تو روٹی پانی کے لیے ہے، اور کیا کرتا ہے؟ حضرت بس مدرسے میں ہی پڑھاتا ہوں۔ ارے بھائی اس کے علاوہ بھی کچھ کرو۔ حضرت کیا کروں؟ بولتے کسی مسجد میں تفسیر کرو، کسی مسجد میں مسائل بتاؤ، اور کسی مسجد کے لوگوں کو لے کر بیٹھو۔ جی قاری صدیق صاحب فرماتے تھے یہ بات، قاری صدیق صاحب فرماتے تھے۔ بس چھوٹ سے یہ کہتے تھے یہ تو روٹی پانی کے لیے ہے۔ اگر کوئی جا کر کہے کہ کیا کرتا ہے، کیا کر رہا ہے آج کل، لگے امامت کر رہا ہوں، تو امامت تو روٹی پانی کے لیے ہے، کیا کر رہا ہے تو، اور کیا کر رہا ہے؟ میرے عزیزو، جس کام میں ہم ہیں ماشاءاللہ یہ کام بہت عمدہ ہے۔ اس کے علاوہ عام لوگوں کے لیے بھی، جیسے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علم عوام کے لیے تھا، اسی طرح سے علماء کے اندر بھی عمومیت ہونی چاہیے، عمومیت ہونی چاہیے، امت کی جہالت کٹے گی۔ اگر ہم ایک جگہ ہم فکس ہو کر بیٹھ جائیں گے تو امت کی جہالت نہیں کٹے گی، امت کی جہالت نہیں کٹے گی۔ اب جیسے یہ مسجد ہے ان کی، کون سی مسجد تمہاری؟ مسجد صدیق اکبر، 1600 گھر ہیں اس کے اطراف میں۔ صدیق اکبر میں کتنے گھر ہیں؟ 1600 گھر ہیں۔ 1600 گھروں میں اگر گھر کو 3 مرد اگر لگائیں گے تو کتنے آدمی ہوں گے؟ گھر کو 3 آدمی، جی 4800، 4800 4800 میں کتنے لوگ مدرسے میں پڑھ کے عالم بنیں گے؟ 4800 لوگوں میں، اس میں مدرسے میں پڑھ کر حافظ بننے والے، عالم بننے والے مشکل سے 5 ہوں گے، اگر زیادہ زیادہ بولیں گے تو 10 ہوں گے، اور وہ بھی تھوڑے سے آگے چل کے رک جائیں گے، تھوڑا سا اور آگے چل کے رک جائیں گے، اور تھوڑا سا بالکل کنارے پہ جا کے بھی نیچے گر جائیں گے، اور تھوڑے ادھر لاسٹ میں پہنچنے کے بعد بھی آخر میں کچھ نہیں کریں گے۔ آخر میں کیا نہیں کریں گے؟ کچھ نہیں کریں گے۔ مولانا قمر الزمان الہ آبادی، اکثر ان کا بمبئی یا گجرات میں ہی زیادہ ان کا یہ رہتا ہے۔ علماء اکرام جیسے ملنے کے لیے آئے تو کیا بولتے ہیں؟ ارے ہوٹل تو نہیں کرا تو نے؟ کیا بولتے تھے؟ ہوٹل تو نہیں کرا تو نے؟ ہاں علماء اکرام ذرا ہوٹل چلاتے زیادہ، بولتے ہیں کوئی ہوٹل تو نہیں کرا تو نے؟ ہوٹل بزنس حضرت ڈانٹتے تھے۔ کچھ لوگ کیا کرتے کہ پورا ہو جانے کے بعد بھی بزنس میں چلے جاتے، کام میں چلے جاتے۔ اب یہ 4500 لوگ مرد ہیں اور تقریباً 4500 عورتیں ہیں۔ عموماً تخمینے کے حساب سے
مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ ہوتی ہیں، عورتوں کے مقابلے میں بچے زیادہ ہوتے ہیں۔ 4500 اگر مرد مان لیں گے ہم، 4800، تو اس سے ڈبل تو عورتیں ہوں گی اور اس سے ڈبل بچے ہوں گے۔ ان کے جہالت کے ختم کرنے کے لیے ہم نے کیا قدم اٹھایا؟ کیا قدم اٹھایا؟ صرف 5000 لوگوں میں 5 لوگوں کے لیے ہمارا علم محدود ہو گیا۔ اگر وہ 5 لوگوں میں سے آگے چل کر کیا کریں گے ہمیں گارنٹی سے کچھ پتہ نہیں۔ آگے چل کے وہ لوگ کیا کریں گے؟ 5 لوگوں کو ہم نے تیار کیا، وہ 5 لوگ آگے چل کر کیا کریں گے کچھ پتہ نہیں۔ 5 میں سے 2 آدمی تو ادھر سائڈ ہو جائیں گے۔ امت کی جہالت کٹنے کے لیے علماء کو عوام میں آنا پڑے گا، یہ نبوی ترتیب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں ہوتے، باہر سے آنے والوں کو یہ پتہ نہ لگتا کہ ان کے اندر عالم، ان کے اندر جو ہے نبی کون ہے۔ لوگ پوچھتے تھے بھئی تمہارا صاحب کون ہے؟ لوگ پوچھتے ارے تمہارا صاحب کون ہے؟ جب بتایا جاتا تھا کہ یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمومیت میں رہتے تھے۔ میرے عزیزو، ہمارے حضرت جی فرماتے علم مسجد کا عمل ہے۔ زمانے کے حوادث نے علم کو مسجد سے نکلنا پڑا۔ اگر ہم سیرت پر آنے کے لیے اور علم کے حلقوں کو مسجد میں لے جانا پڑے گا، اور اس کے لیے علماء کو مسجد کے لیے وقت دینا پڑے گا۔ اس کے لیے علماء کو کیا کرنا پڑے گا؟ مسجد کے لیے وقت دینا پڑے گا۔ اگر ہم نے پورا وقت مدرسے کے لیے فارغ کر دیا اور مسجد کے لیے نہ دیا تو امت کی جہالت نہیں کٹے گی، امت کی جہالت نہیں کٹے گی۔ میرے عزیزو، ابھی تو 100% عقائد بھی صحیح نہیں ہوئے ہمارے۔ ابھی تو فی الحال ہم وضو غسل کے مسئلوں میں ہی اٹکے ہوئے ہیں۔ ہماری جو عوام ہے نا، صرف وضو غسل کے مسائل میں ہی ہے، عقیدے بھی صحیح نہیں ہیں۔ بغیر عقیدے کے اس کا ایمان اور اس کا عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ جب تک علماء نہیں جڑیں گے اور ان کے عقائد بھی صحیح نہیں ہوں۔ ہر مسلمان دعوت میں لگ کے یہ تو کہتے ہیں اللہ کرنے والے، لیکن کس نوعیت سے کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، اللہ کے کرنے کے کیا طریقے ہیں، یہ سب وہ نہیں پتہ، سب نہیں پتہ۔ یہ معلوم ہونے کے لیے بھی علماء کو ان کے ساتھ لگ کے اور وقت دینا پڑے گا۔ شروع میں اگر ہمارے ساتھ کم وقت لگے تو کم ساتھی لگیں تو آہستہ آہستہ اللہ رب العزت ہمارے لیے ایک قبولیت عطا فرماتے ہیں، پھر عام لوگ آ کے ہم سے علم حاصل کرنے والے بنے اور ہمارا صحیح استعمال ہوگا، مسجد کے سطح پر ہمارا صحیح استعمال ہوگا، اور یہ سیرت کے زیادہ قریب ہے، یہ سیرت کے زیادہ قریب ہے۔ ہمارے ملک میں بھی ہمیں چلنے پھرنے کی ضرورت ہے۔ پورے ہندوستان کے عوام کے حساب سے، پورے ہندوستان کے عوام کے حساب سے 0.7 علماء کا فیصد ہے۔ کتنا ہے؟ 0.7، یہ ایک بھی نہیں ہے۔ علماء کا جو فیصدی ہے ہمارے ہندوستان میں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کتنی جہالت ہے ہمارے اندر، ہمارے ملک میں کتنی جہالت ہے، ہمارے ملک میں کتنی جہالت ہے۔ اگر ہم اپنے گھر کے لوگوں سے بات کرنا شروع کریں گے نا، ہمارے گھر کے لوگوں میں بھی بہت سارے بدعہدی اور بدعقیدے ہوتے ہیں، بدعقیدے ہوتے ہیں۔ جب کوئی شادی بیاہ کا مسئلہ آتا کہ ہم علماء بھی ایسے رسم و رواج میں پھنس جاتے ہیں عورتوں کی وجہ سے کہ وہ سنت کے خلاف ہے سمجھ کر بھی ہم اس کے اندر فالو ہو جاتے ہیں۔
کیوں بولے تو جہالت کی میجارٹی زیادہ ہے. ہندوستان کے مسلمانوں کی تعداد کے اعتبار سے پورے ہندوستان کے علماء 0.7% ہے. اور یہ علماء ہندوستان کی جہالت کے کاٹنے کے لیے ناکافی ہے. اگر یہ علماء بھی مدرسے کے اندر دروازہ بند کر کے بیٹھ جائیں تو ہرگز جہالت نہیں کٹے گی. ہر دن ایک نیا فتنہ پیدا ہوگا جو ہو رہا ہے. ہر دن ایک نیا فتنہ پیدا ہوگا جو کہ ہو رہا ہے اور ہماری آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. بس ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے. جیسے فی الحال حنفی ہیں ہم لوگ, 100% حنفیت ہمارے اندر بھی نہیں ہے. فقہ کے اعتبار سے ہر عمل کو پورا کرنا ہے. عبادت کی ساری سنتیں زندہ کرنا, معاشرت کی ساری سنتیں زندہ کرنا, اور جس مشرب سے ہم جڑے ہوئے ہیں اور اس کے پورے مسائل پر ہم عمل کرنا, یہ خود ہمارے اندر بھی نہیں. تو اس صورت میں ہم کتنے محتاج ہیں محنت کے, اپنے آپ کو محنت میں لگانے کے. اللہ رب العزت نے ہمیں ذمہ دار بنایا, اللہ رب العزت نے ہمیں علم دیا. 0.7% لوگوں میں اللہ نے ہمارا شمار فرمایا. اللہ علم اسی کو دیتے ہیں اور جس کو قبول فرماتے ہیں, اور اس کے اندر پہنچانے کی صفت رہتی ہے. اللہ جب کسی کو نبی بناتے ایسے ہی نہیں بناتے, اس کے اندر بلاغت کی صفت ہوتی ہے. اللہ جسے نبی بناتے اس کے اندر کیا ہوتی ہے بولو, بلاغت کی صفت ہوتی ہے, اور اسی وقت میں اللہ اس کو نبی بناتے. بلاغت کی صفت کے بغیر اللہ رب العزت نبی نہیں بناتے. اللہ نے ہمیں علم دیا ہے میرے عزیزو, ہمیں اپنے علم کو پہنچانے والی صفت اللہ نے ہمارے اندر رکھی. امت محمدیہ میں ہر ایک میں یہ صفت موجود ہے. اگر ہم نے اس کو محدود کر لیا, صرف 4 دیواری کے اندر محدود کر دیا, نہ ہماری جہالت کٹے گی نہ امت کی جہالت کٹے گی. جب ہم عوام میں آئیں گے, کہنا سننا شروع کریں گے, سب سے پہلے اپنے گھر کی جہالت کٹے. شادی سے پہلے ایک رسم ہوتی ہے, اسے ہمارے یہاں ہلدی بولتے ہیں. تمہارے یہاں پتہ نہیں کچھ بولتے ہوں گے, ہلدی مہندی بولتے ہیں. ایک مول صاحب کے لیے دعوت نامہ آیا ہمیں, ہم گئے اس کی شادی میں, وہ ہلدی کر رہے تھے. تو ہمارا دوسرا بھی پروگرام تھا, اصل میں مجھے نکاح میں پہنچنا تھا. میں نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو یہ؟ میں نے کہا جی کہ عورتیں سنتے نہیں. تو عالم ہو کے کتنے برس ہوا؟ میں نے کہا میں عالم ہو کے 6 برس ہوا. ایک بار تو تیرے امی کے لے کے بیٹھا, ایک بار تو بھی یہ 6 سال کے اندر تیری امی کو سامنے بٹھا کے, امی یہ مسئلہ ایسا ہے, امی یہ سورہ ایسا ہے, امی یہ دعا ایسی ہے, ایک بار تو اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا؟ بولے کہ 6 سال میں کبھی میری ماں کے ساتھ نہیں بیٹھا. مسجد کے لوگوں کے ساتھ کیا بیٹھے؟ اب ماں کی جہالت کیسے کٹے گی؟ ماں بولتے کہ ہلدی بھی کرنا ہے, مہندی بھی کرنا ہے, اور ڈانس بھی کرنا ہے. ماں تو یہی کہے گی. جب 6 سال وہ عالم ہو کے ماں کے ساتھ نہیں بیٹھا, 6 سال وہ عالم ہو کے باپ کے ساتھ نہیں بیٹھا, 6 سال وہ عالم ہو کے بھائی کے ساتھ نہیں بیٹھا, 6 سال وہ عالم ہو کے بہن کے ساتھ نہیں بیٹھا, جب ان کی جہالت نہیں کاٹا تو یہ بند کمرے میں کیا جہالت کاٹے گا؟ کوئی بھی چیز سیرت پہ ہو تو زیادہ نفع دے گی. اللہ نے سارے نبیوں میں محبوب نبی بنایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ماحول, جو معاشرہ ہے, وہ قیامت تک کے لیے نمونہ ہے. قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عمومی نبوت ہے. غریبوں میں رہتے تھے, غریبوں میں اٹھنا بیٹھنا, زیادہ وقت مسجد کا,
ہر مسئلہ مسجد سے حل ہونا، ہر مسئلہ کہاں سے حل ہونا؟ مسجد سے حل ہونا۔ لیکن میرے عزیزو، میں نے بتایا وہ حضرت سے کہ اگر تم ایسا کرے تو میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا، میں آج میرا پروگرام دیکھ لے کے میں رات میں چلے آتا ہوں، میں رات میں چلے آتا ہوں۔ تو وہ رو دھو کے گھر میں بول کے اور پھر آ کے میرے ساتھ مسجد میں بیٹھا، پھر وہ ساری چیزوں میں شریک نہ رہا، اور جن چیزوں میں شریک ہونا ہے اس کو رات میں۔ ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ جہالت کاٹنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے، اور علماء کے اندر وہ پہلے دن سے ہی ہونا چاہیے، اسے جرأت کہتے ہیں۔ یہ قاسم نانوتوی کھڑا ہوا، اللہ نے پورے عالم کو ہلا دیا۔ یہ ایک مولوی الیاس کھڑا ہوا، اللہ نے پورے عالم کو ہلا دیا۔ ہم انہی کے بچے ہیں، ہم کوئی الگ تھوڑے ہی، ہم انہی کے بچے ہیں، ہم ان کا الگ تھوڑے ہی۔ ہم حبشہ جا سکتے ہیں، امریکہ جا سکتے ہیں، افریقہ جا سکتے ہیں، یورپ جا سکتے ہیں، کیوں نہیں جا سکتے؟ بولو، کوئی ایک بولو تمہارے میں سے میں نہیں جا سکتا۔ بھئی کوئی بول سکتے مفتی صاحب میں نہیں جا سکتا بول کے بول سکتے؟ اللہ رب العزت نے علم دیا ہے ہمیں پوری امت کو پہنچانے کے لیے۔ بلاغت کی صفت ہے ہمارے اندر، اسی لیے اللہ نے علم دیا ہے، ورنہ بہت سارے لوگ تو نورانی قاعدے میں کٹ گئے، وہ خود نہیں کٹے، اللہ نے کاٹا ان کو، ہم لوگ اس کے پیچھے پڑتے رہتے۔ مولانا ذوالفقار صاحب کہ جنہوں نے مجھے حمد باری پڑھائی میرٹھ کے اندر، 10ویں کے بعد اللہ نے مجھے چلہ لگانے کی توفیق دیا، 11ویں کے بعد 4 مہینے، اس کے بعد پھر میں مرکز آیا 2 مہینے کی ترتیب کے لیے۔ حضرت مولانا عمر پالن پوری علیہ رحمہ کے مشورے سے جو جماعت آئی تھی اس جماعت کو واپس بھیج کے اور میں مدرسے میں جانے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت نے فرمایا تھا کہ عظمت تجھے عالم بن کے کام کرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں میں۔ تو حضرت میری عمر تو اتنی بڑی ہو گئی، میں کیسا عالم بنوں گا؟ کہ بیٹا از مہد تا لحد فرمایا تھا، کہتے کہ بیٹا از مہد تا لحد فرمایا، علم کے سیکھنے کی کوئی عمر نہیں، تو چلا جا۔ حضرت فون کر کے کھتولی بھیجے تھے وہاں کے مدرسے میں کہ کھانے کا نظم نہیں تھا، گھروں میں جا کر کھانے کا تھا، پھر میرے کو میرٹھ بھیجے تھے جو ان کے دوست مولانا ذوالفقار صاحب تھے، مولانا ذوالفقار صاحب تھے۔ پھر میرٹھ کے بعد پھر اللہ نے میرے کو دیوبند بھیجا تھا، سوم سے لے کر آخر۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جو ہمارے استاد ہیں حمد باری کے، جب کوئی بچہ بھاگ جاتا، دیکھو درود شریف پڑھنے سے وہ بات یاد آئی، میں وہ بات بھول گیا تھا مولوی ذوالفقار کی کیا بتانا چاہ رہا، میں نے درود شریف پڑھ لیا تو مجھے وہ بات یاد آ گئی۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ جب کوئی بچہ بھاگ جاتا، مولانا ذوالفقار صاحب اگر کوئی بچہ آ کر بولتا کہ یہ بچہ بھاگ گیا ہے تو فوراً حضرت کیا کرتے کہ مصلی بچھا کے نماز پڑھتے، اللہ وہ بچہ گلزار جس کے لیے میں نے دیکھا آنکھوں سے، اے اللہ یہ بچہ گلزار اچھا بچہ ہے، اللہ تیری نظر میں پتہ نہیں کیسے ہی ہو، تیرے نبی کے طفیل میں صدقے میں، اے اللہ اس بچے کو تو قبول کر لے، اللہ تیرے علم کے لیے تو چن لے، اللہ رو کے دعا کر۔ تم آج جا کے دیکھنا، میرٹھ کے پاس نورنگ آباد گاؤں ہے، وہاں کی جامع مسجد میں جو بچہ ہے گلزار، وہ اسی دعا والا بچہ ہے جو مدرسے سے بھاگا ہوا تھا۔ اگر کوئی بچہ مدرسے سے بھاگتا ہے، وہ نہیں بھاگتا، اللہ اسے بھگاتا ہے۔ بلا لینے والے کون ہیں بولو؟ ارے بولو بلا لینے والے کون ہیں؟ اگر ہم پڑھیں بولے تو ہمارا کمال نہیں ہے، اللہ توفیق دے کے ہمیں پڑھایا بھائی، ہمارے اندر وہ صفت ہے پہنچانے کی، اس لیے ہم پڑھیں۔ کچھ لوگ تو نورانی قاعدے میں چلے آتے، وہ لوگ نہیں جاتے، اللہ ان کو دور کر دے۔ کچھ لوگ اماں پارے میں چلے آتے، وہ نہیں جاتے، اللہ ان کو دور کر دے۔ کچھ لوگ 5 پاروں میں چلے آتے،
وہ نہیں جاتے، اللہ ان کو دور کر دے. کچھ لوگ پورا حفظ کر کے جاتے، وہ نہیں جاتے، اللہ ان کو دور کر دے. کچھ لوگ اول دوم سوم میں جاتے، وہ نہیں جاتے، اللہ ان کو دور کر دے. کچھ لوگ تو دورے کے سال میں چلے، اللہ دور کر دے. جب بچوں کے اندر کچھ ایسی بات ہو، ہمیں پہلے اللہ سے منانا چاہیے، پھر اس کے بعد ان بچوں سے بات کرنا چاہیے. ہمارے مولانا کا یہ رواج تھا، مولانا ذوالفقار صاحب. اللہ رب العزت ہمیں آخر تک پہنچایا اور پہنچا کر ہمیں مسند پر بٹھایا. ہمیں آخر تک پہنچایا، مسند پر بٹھایا، صرف اس وجہ سے ہمارے اندر بلاغت والی صفت ہے. اگر ہم نے اس کو 4 دیواری کے اندر بند کر دیا تو پھر ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا. 4 دیواری کے اندر بند کر دیا تو اس کا حق ہم نے ادا نہیں کیا. یہاں تک کہ ہم اپنے گھر کے لوگوں کو، ماں باپ بھائی بہن کو بھی ہم نے محروم رکھا اپنی دعوت سے. معاشرے کی سنتیں نہیں آئی ہمارے اندر، عقائد بھی نہیں بدلے. کم سے کم اپنی ماں کو عقیدہ تو سکھا دیتے، کم سے کم اپنے بھائی کو عقیدہ تو سکھا دیتے. لیکن ہم نے اپنے علم کو 4 دیواری میں محدود کر لیا. جو آئے گا کتاب لے کے ہمارے پاس، وہ بھی صرف ہم درسگاہ میں ہی پڑھائیں گے، باقی نہیں پڑھائیں گے. ایسا نہیں ہے میرے عزیز، یہ خصوصیت ہے، یہ ہماری نبی کی صفت نہیں ہے. یہ ہمارے نبی کی کیا نہیں ہے؟ صفت نہیں ہے. ہماری نبی کی صفت عمومیت کے ساتھ ہے. پوری امت میں جہالت ہی جہالت ہے. اور میں نے صفت کے اعتبار سے، دنیاوی آنکڑے کے اعتبار سے بتایا، علماء کی تعداد 0.7% ہے. علماء کی ہمارے ہندوستان کو ہی کتنے علماء کی ضرورت ہے، اور کتنے لوگ جو ہیں کہ علماء جو ہے عوام کے اندر آنے کی ضرورت ہے. اب اسی طرح سے آپ پوری دنیا میں جائیں گے اور جہاں پر 0.7 نہیں بلکہ 0.1 ہے، وہاں کا کیا ہوگا؟ اس وقت پوری کی پوری امت جہالت کی وجہ سے گمراہی کے دروازے پر ہے، اور روزانہ اور جو ہے گمراہی کے اندر، گمراہی کے دلدل میں لوگ پھنس رہے ہیں. اللہ نے نکالنے کی ذمہ داری ہمیں دی ہے. اس لیے میرے عزیزو، دیکھو 2 کام ہمیں ہر حال میں کرنا ہے. ایک تو ہم جس مسجد میں نماز پڑھتے اس مسجد کو وقت دینا، گھنٹہ یا 2 گھنٹہ اپنے لیے لازم ہے. وہاں کی مسجد اور جماعت سے جا کے کہنا آپ کو کہ میں عصر کے بعد 1 گھنٹہ دوں گا، عشاء کے بعد میں 1.5 گھنٹہ دوں گا. پھر دیکھو اللہ آپ کے لیے کیسا جو ہے کہ عزت سے نوازتے. عزت تو اب بھی ہے، لیکن میرے عزیزو فرق منازل رہتے. پورا محلہ، پورا علاقہ مسخر ہوتا ہے اس سے. حضرت جی مولانا الیاس صاحب علیہ رحمہ فرماتے تھے، بھئی یہ جو دعوت کا کام ہے تسخیر عالم کا نسخہ ہے. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ یہ ولی بنانے والا کام ہے. کیا بنانے والا کام ہے؟ ولی بنانے والا. آدمی جیسے انٹری کرے گا اور جیسے اس کے دل میں امت کی فکر آ جائے گی، وہ ولی بن جائے گا، ولی بن جائے گا. میرے عزیزو، یہ بہت جو ہے کہ تسخیر عالم کا نسخہ ہے. اپنی ذات کو بھی نفع ہوگا، اپنے اہل کو بھی نفع ہوگا، اور اپنے اطراف کو بھی نفع ہوگا. تو پہلا کام تو ہمیں مسجد کے لیے وقت دینا، اور دوسرا ہے کہ عالمی جہالت کو ختم کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو فارغ کرنا ہے. 7 سال 8 سال مدرسے میں دیے، 7 سال 8 سال کس میں دیے؟ مدرسے میں دیے. اب جیسے میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، اور تقریباً میرے 16 سال لگے مدرسے کی زندگی، 16 سال لگے. کیونکہ ہم نورانی قاعدہ بھی نہیں جانتے تھے جب جماعت میں نکلے تھے. نورانی قاعدے سے لے کر افتاح تک میرے پورے 16 سال. جو آدمی 16 سال دے رہے ہیں اس کے لیے 1 سال بھاری ہے. ارے بولو بھائی، 1 سال بھاری ہے. ہم تنزانیہ میں تھے، ایک جماعت آئی تھی پڑوس ملک، علماء کی جماعت تھی. 7 سال کی تھی. وہ کتنے سال کی تھی بولو؟ ڈائریکٹ میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے ان لوگوں.
ان آنکھوں سے وہ 7 سال والے لوگوں کو دیکھا ہے، میں نے ان سے مصافحہ کیا ہے. 7 سال. تنزانیہ جو ملک ہے نا، اس کونے سے لے کر اس کونے تک پیدل چلا ہے وہ لوگوں نے. کیسے چلا ہے بولو؟ پیدل چلا. کیسے محنت کر رہے ہیں یہ لوگ، کیسے محنت کر رہے ہیں. میرے عزیزو، ہم لوگوں کو بھی نکلنا چاہیے. 1 سال کوئی بڑی بات نہیں ہے. جو آدمی 7-8 سال لگا رہے، 10-12 سال لگا رہے، اس کے لیے سال کوئی بڑی چیز ہے. اگر سال نہیں نکلیں گے تو پھر جہالت نہیں کٹے گی. یہ تو ہمارے بزرگوں کو لگایا ہوا ایک اندازہ ہے، بزرگوں کو لگایا ہوا ایک اندازہ ہے. کم سے کم اگر اتنا کر لیں گے تو کچھ تو امت کی دکھتی رکھ پر ہاتھ رکھ سکیں گے ہم لوگ. اللہ ہمارے ذریعے سے کچھ خیر دنیا میں وجود لائے گا اس اعتبار سے. تو ماشاءاللہ ہماری بھی جماعت ہے بھی، یہ دوسرے سال کی ہے. 1 سال تو ہمارے انڈیا میں پہلے ہی لگا تھا. ہم سب ساتھیوں کا 8 ساتھی ہیں. موریتانیہ کا ہمارا رخ ہے جی. 3 لاکھ سے لے کر 6 لاکھ تک کا خرچ ہے. ہاں ماشاءاللہ. نفس کو بہت سمجھانا پڑتا ہے. بھائی مولوی عبداللہ تم چلو 1 سال کے لیے 6 لاکھ روپے ملیں گے، کوئی بھی خوشی خوشی آئے گا. اگر کہیں گے مولوی عبداللہ 6 لاکھ روپے تمہیں خرچ کرنا ہے 1 سال میں، بھائی مولوی زکریا دیکھو نفس کو کتنا سمجھانا پڑتا ہے. ہاں بھائی خلیل بھائی جی، کہ بھائی مولانا آپ کو چلنا ہے 1 سال میں 6 لاکھ روپے ملے گا. تو ہر آدمی کہ کہا اچھا ٹھیک ہے میں بیگ ریڈی کر کے ابھی آ رہا ہوں. اگر تم کہو گے بھائی 6 لاکھ روپے خرچ کرنا ہے 1 سال میں تم کو، تو نفس کو کتنا سمجھانا پڑتا ہے بھائی. عالم لوگ جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں غریب ہی ہوتے ہیں بھائی، مالدار نہیں ہوتے. کبھی آپ یہ سمجھو یہ بہت بڑے مالدار لوگ ہیں اس لیے جا رہے ہیں. ہمارے بھی وہی حال ہے جیسے یہاں آپ لوگ کا حال ہوتا ہے. ماشاءاللہ علماء ہمیشہ قسم پرسی میں رہتے. بعض لوگ رہتے اللہ رب العزت ان کو کہ سلیمان جیسا یوسف جیسا بنا دیتے، ورنہ تو سب محمد رسول اللہ جیسے ہوتے. ورنہ تو سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہوتے. تو میرے عزیزو کہ یہ دوسرے سال کے لیے ہے، تو اللہ نے چنا ہے. اللہ کے فضل سے ہم نے نیت کی، اللہ پہنچا رہے. اللہ چاہے تو تیسرے سال کی بھی توفیق ملے گی انشاءاللہ. کیونکہ اس وقت میں حضرت جی فرماتے کہ پہلے زمانے میں مولانا الیاس صاحب علیہ الرحمہ کے زمانے سے یہ بات طے شدہ ہے علماء کے لیے 3 سال ہے. 1 سال کس میں؟ ہمارے ملک میں، 1 سال عرب لوگوں میں، اور 1 سال انگریزی یورپ کے ملک طے تھا. اب اس وقت میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں. اب یہ ہماری دوسرے سال کی 9ویں جماعت ہے. یہ دوسرے سال کی 9ویں جماعت ہے. اللہ پہنچا رہے ہیں. اور تقریباً 100 جماعتیں فی الحال ابھی بن کر تیار ہیں. جیسے جیسے ان کو مرکز سے رخ ملتا رہے گا اور وہ آتے رہیں گے. اگر آپ لوگ بھی جلدی جلدی آپ اپنا پہلا سال پورا کر لیں گے تو پھر اللہ آپ کو دوسرے سال کے لیے بھی پہنچا دیں گے، دوسرے سال کے لیے پہنچا دیں گے. اس کے لیے انشاءاللہ مضبوط طریقے سے نیت کر کے بتاؤ انشاءاللہ سال کے لیے کون کون تیار. جو میں نے 2 باتیں آپ کو بتانے کی کوشش کی، یہ تو مسجد کو وقت دینا، آپ تو نقد میں یہ شروع کریں گے ہی. اب یہ جو سال ہے اس کی ترتیب بناؤ، کون کب سے لگائیں گے. بولو انشاءاللہ بولو. اچھا ماشاءاللہ. جیسے طلبہ ارادہ فرمائے ہیں تو وہ اساتذہ کو بھی ان کے ساتھ اگر تعاون مل جائے تو اچھا رہے گا. جی جی، طلبہ اور علماء میں ایک جوڑ ربط ہو جائے گا. پھر ٹھیک ہے انشاءاللہ دعا کر لیں گے. حضرت ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اے اللہ ان علماء کے درمیان ہم بیٹھے ہیں، اللہ ان کی عمروں میں عافیت کے ساتھ برکت عطا فرما. ان کے علم سے اے اللہ پورے عالم کو نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرما. ان کی نسلوں میں، ان کی اولادوں میں دین اور دین کی محنت کرنے والے علماء اور صلحاء کو پیدا فرما.
اے اللہ حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، کینہ رکھنے والوں کے کینے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ برا چاہنے والوں کے برا چاہنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ عمروں میں برکت فرما، نیکیوں میں برکت فرما، کمائیوں میں برکت فرما، یقین میں برکت فرما، تقوی طہارت میں برکت فرما، شرافت میں برکت فرما، حیا میں برکت فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں جو باتیں کہی سنی گئیں، کہنے والے سننے والے سبھی محتاج ہیں، اللہ ہم سب کو عملوں کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس مجلس کو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ تو اس مجلس کو اپنے شایان شان قبول فرما۔ اے اللہ جن علماء نے جن حفاظ نے ارادے فرمائے ہیں، اللہ ان کے ارادوں کو اے اللہ عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کے ارادوں کو قبول فرما، نکلنا آسان فرما۔ اے اللہ مسجدوں کے لیے جو وقت دینے کے سلسلے میں اے اللہ ہمارے ان ساتھیوں نے جو ارادہ فرمائے، اللہ ان کے ارادوں کو قبول فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، عمومی سطح پر بھی ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔